بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ڈاکٹر لبنہ شوکت. اسپیشلائزیشن ہے سوشل سائنسز کے فیلڈ ایجوکیشنل سائیکالوجی میں آج بات کروں گی کہ کس طریقے سے لرننگ جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. لرننگ کے افیکٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عموماً جب بچوں کو اسکول، کالج، یونیورسٹی، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جاتا ہے تو یہ کوشش کی جاتی ہے، لامحالہ جتنے بھی انسٹیٹیوٹ ہے وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ طالب علموں کو بہتر سے بہتر پڑھائیں اور بہتر سے بہتر جو وہ پڑھ رہے ہیں اس سے بہتر آؤٹ پٹ مل سکے یا ان کی پرفارمنس جو ہے وہ بہتر ہو سکے. لیکن عموماً یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ اسکول جو ہے وہ خاصی کوشش بھی کرتا ہے اور یا کالج یا یونیورسٹی جو ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ٹیکنیکس بھی یوز کرتی ہیں پڑھانے کی، لیکن یہ کہ طالب علموں کی جو لرننگ ہے اس سے وہ آؤٹ کم نہیں ملتا جو کہ وہ ادارہ لینا چاہ رہا ہوتا ہے. اس مقصد کے لیے کہ ہم یہ معلوم کریں کہ لرننگ جو ہے وہ کس طریقے سے بہتر کی جا سکتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان فیکٹرز پہ بات کریں کہ لرننگ طالب علموں کی کن کن چیزوں سے متاثر ہو رہی ہوتی ہے. جب کچھ فیکٹرز ہیں جو کہ بیسک ہیں جن کی وجہ سے طالب علموں کی لرننگ متاثر ہوتی ہے، اور اگر وہ فیکٹرز مینیج کر لیے جائیں تو اس صورت میں طالب علم زیادہ سے زیادہ بہتر پڑھ سکتے ہیں. سب سے پہلا فیکٹر جو ہے وہ انٹلیکچوئل لیول ہے کہ طالب علموں کا جو ہے ہر کلاس میں، وہ اسکول میں ہوں، کالج میں یا یونیورسٹی میں، ان کا اپنا ایک انٹلیکچوئل لیول ہوتا ہے. انٹلیکچوئل لیول کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو آئی کیو ہے، ان کا جو چیزوں کو سمجھنے کا طریقہ ہے، ڈفرینٹ سبجیکٹ میں ڈفرینٹ ہوتا ہے. کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کا جو انٹلیکچوئل لیول ہے وہ ریلیجیس ایجوکیشن میں، کچھ کا لٹریچر کے بارے میں، کچھ کا سائنسز کے بارے میں زیادہ بہتر ہوتا ہے. اسی وجہ سے کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ لٹریچر میں بہت اچھے نمبر لے رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو میتھس میں اچھے نمبر لے رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو فزکس اور کیمسٹری میں اچھے نمبر لے رہے ہوتے ہیں، کچھ ریلیجیس ایجوکیشن میں بہت اچھے ہوتے ہیں. بہت کم بچے ہوتے ہیں جو گاڈ گفٹیڈ ہوتے ہیں جو تقریباً سب سبجیکٹس میں اچھے نمبر لے رہے ہیں. ان کی تعداد جو ہے عموماً کلاس میں 1 یا 2 کے برابر ہوتی ہے. یہ عموماً کم بچے ہوتے ہیں. تو ایسے اسٹوڈنٹس جن کا انٹلیکچوئل لیول ڈفرینٹ ہے، تو اس صورت میں سب سے پہلے یہ معلوم کیا جائے کہ ان اسٹوڈنٹس کی انٹرسٹ کن سبجیکٹس میں ہے، ان کا مائنڈ کن سبجیکٹس کی طرف جو ہے وہ مائل ہوتا ہے، اور ان سبجیکٹس سے ریلیونٹ جو کنسیپٹس ہیں اور جو تھیری ہے اور فلسفی ہے اس کو وہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اس کے بعد جن سبجیکٹس کی طرف ان کا ذہن مائل ہوتا ہے، انہی سبجیکٹس کو جب ان کو ایڈوانس اسٹڈی کرائی جائے تو انہی سبجیکٹس میں انہیں ریکمینڈ کیا جائے کہ وہ پڑھیں. اور جب وہ بیسک سبجیکٹس کی صورت میں ان کے پاس ہوں، جیسے 9th اور 10th کی کلاسز ہیں، تو عام طور پر طالب علم جو ہیں وہ خاصے سبجیکٹس، تمام سبجیکٹس جو وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہیں پہ ٹیچر کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی انکلینیشن جو ہے وہ کون کون سے سبجیکٹ کی طرف ہے اور کن سبجیکٹس میں ان کی انٹلیکچوئل جو ان کا رجحان ہے، یا انٹلیکچوئلی کن سبجیکٹس کی طرف جو ہے وہ مائل ہیں. تو انہی سبجیکٹس کو پڑھانے کے لیے جو ہے وہ پیرنٹس کو ریکمینڈ کیا جائے اور ایڈوانس اسٹڈیز میں وہی سبجیکٹ ان کو پڑھائے جائیں. اور دوسری صورت میں جب وہ یہ سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں تو ٹیچر کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ان کی جو ایبلٹیز ہیں یا ان کی جو مینٹل کیپیسٹیز ہیں انہی کو مد نظر رکھ کے ایگزامپلس دیں، اور پھر اسی انٹلیکچوئل ایبلٹی کے مطابق ان کو پڑھائیں گے تو ان کو کسی حد تک وہ سبجیکٹ سمجھ آ جائیں گے. کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ میتھس اور فزکس کے کمبینیشن میں بہت اچھے ہوتے ہیں، کچھ کیمسٹری، بایولوجی میں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو لینگویجز میں، اردو، انگلش، ان میں بہت اچھے ہوتے ہیں، کچھ کو ہسٹری، جغرافی اچھا لگتا ہے. کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ جو ہے ریلیجیس ایجوکیشن میں بہت اچھے ہوتے ہیں. تو یہ کہ یہ اگر اسٹوڈنٹس کو ان کے ایبلٹی کے حوالے سے، ان کی انٹلیکچوئل انکلینیشن کے حوالے سے مد نظر رکھ کے پڑھایا جائے گا اور ایڈوانس اسٹڈیز ریکمینڈ کی جائیں گی تو وہ زیادہ بہتر جو ہے وہ لرن کر سکیں گے. اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے کہ طالب علم جو ہیں ان کا مینٹل لیول کیا ہے، ان کا ذہنی کیفیت ان کی کیا ہوتی ہے. ذہنی کیفیت میں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ طالب علم ایسے ہیں جو کہ ذہنی طور پر جو ہے وہ چیزوں کو جلدی سمجھ لیتے ہیں، ان کا آئی کیو لیول بہت زیادہ ہوتا ہے. جب انہیں پڑھایا جاتا ہے تو ٹیچر جب پڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ فوری طور پر جو ہے وہ ٹیچر کی بات کو پک کر لیتے ہیں. لیکن کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایوریج لرنر ہوتے ہیں، وہ بات کو سمجھنے میں دیر لگاتے ہیں، اور کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ ویک ہوتے ہیں یا بہت سلو لرنر ہوتے ہیں اور وہ بات کو سمجھنے میں بہت ہی دیر لگا رہے ہوتے ہیں. تو ٹیچر جب پڑھا رہا ہو تو اس بات کو دیکھے کہ جو اسٹوڈنٹس کا گروپ ان کے پاس ہے، یعنی یہ ویری کرتا ہے، کسی ایک کلاس میں بعض اوقات جو ہے وہ فاسٹ لرنر زیادہ آ جاتے ہیں
اور کسی ایک کلاس میں ایوریج لرنر زیادہ ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار کسی کلاس میں جو ہے وہ سلو لرنر زیادہ ہوتے ہیں. تو ٹیچر جب پڑھا رہا ہو تو پڑھانے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھے کہ اس گروپ میں، جس گروپ میں وہ پڑھا رہا ہے، طالب علموں کا IQ لیول یعنی انڈرسٹینڈنگ کا جو لیول ہے وہ کیا ہے، اور پھر اسی انڈرسٹینڈنگ کے لیول کو سامنے رکھتے ہوئے طالب علموں کو پڑھائے اور اسی قسم کا ٹیچنگ میتھڈ یوز کرے، تو اس صورت میں جو ہے وہ لرننگ بہتر ہو سکتی ہے. بعض اوقات طالب علموں کی سمجھ کا لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے، بعض اوقات طالب علموں کو ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈس جو ہیں وہ اپیل کر رہے ہوتے ہیں. کچھ طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو کہ لیکچر میتھڈ سے نہیں پڑھ پاتے. اگر ان سے ڈسکشن میتھڈ، گروپ میتھڈ، ٹیم جو ڈسکشن وہ ہے گروپ میتھڈ ہے یوز کر لیا جائے، پروجیکٹ میتھڈ، انکوائری میتھڈ، یعنی ڈفرینٹ طریقے یوز کر لیے جائیں، تو اس صورت میں وہ لیکچر میتھڈ یا کسی بھی ٹریڈیشنل طریقے کی نسبت اس طریقے سے زیادہ بہتر پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ٹیچر کو اپنی کلاس میں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ طالب علموں کا IQ لیول کیا ہے، اور اسی IQ لیول کے مطابق اپنے ٹیچنگ کا سلسلہ جو ہے وہ سیٹ کرے، اور اسی طرح میٹیریل جو ہے وہ سمپل سے کمپلیکس کی طرف جاتے ہوئے دینا شروع کرے. اور دوسرا یہ کہ طالب علموں کا کون سا ٹیچنگ میتھڈ ہے جس سے وہ بہتر لرن کر سکتے ہیں، تو اسی ٹیچنگ میتھڈ کے ذریعے پڑھایا جائے تو طالب علم جو ہے وہ زیادہ بہتر پڑھ سکتے ہیں. اچھا، اس میں ایک اور فیکٹر ہے اور وہ ہے لرننگ کا فیکٹر. لرننگ کا فیکٹر یہ ہے کہ بعض اوقات پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بچہ ایک اسکول میں موجود ہے اور اس اسکول میں وہ بچہ بہت ویک ہے، اس کی پڑھائی صحیح نہیں چل رہی، وہ اسکول چینج کر دیتے ہیں. جب دوسرے اسکول میں بچہ جاتا ہے تو وہاں پر پڑھائی انہیں لگتا ہے کہ بہت سارے بچے وہاں بہت اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں، لیکن وہاں بھی ان کا بچہ بہتر پرفارم نہیں کر رہا ہوتا. تو اس صورت میں یہ کہ ٹیچر اور پیرنٹ مل کر یہ دیکھیں کہ جب وہ بچہ یا وہ اسٹوڈنٹ ویک تھا تو اس صورت میں جو اس کے بیسک کنسیپٹس تھے وہ پہلے اچھی طرح سمجھائے جائیں، اور پھر بیسک کنسیپٹس جب وہ سمجھ لے گا تو پھر وہ کمپلیکس جو کنسیپٹس ہیں ان کو سمجھ پائے گا. اس کی ایگزامپل ہم یوں لے سکتے ہیں، جیسے ایک بچہ ہے، اس کو ایڈیشن اور سبسٹریکشن جو ہے وہ نہیں آتی اور اس کو ملٹیپلیکیشن جو ہے وہ سکھائی جا رہی ہے، تو جب تک اس کی ایڈیشن اور سبسٹریکشن کا سلسلہ اسٹرانگ نہیں ہوگا، اس کو یہ نہیں سمجھایا جائے گا. یا ایک بچہ ہے جس کو جو ہے وہ ورڈ یا سینٹنس اسٹرکچر نہیں آتا اور اس کو پیراگراف رائٹنگ سکھائی جا رہی ہے اور بہت محنت سے سکھائی جا رہی ہے، تو جب تک بیس صحیح نہیں ہوگی یا بیسک کنسیپٹس کلیئر نہیں ہوں گے تو اس صورت میں جو باقی کا نالج بہت محنت سے دیا جا رہا ہے وہ کسی طرح بھی بہتری کا کام نہیں کرے گا. تو اس میں یہی ہے کہ طالب علم کی لرننگ میں پہلے یہ چیک کر لیا جائے، ٹیسٹ لے کر یا اس سے ڈسکشن کر کے یہ انڈرسٹینڈنگ دیکھی جائے کہ طالب علم کے بیسک کنسیپٹس جو ہیں وہ کس لیول پر ہیں. جب اس کے بیسک کنسیپٹس جو ہیں وہ میچور ہو جائیں یا بیسک کنسیپٹس جو ہیں وہ لگیں کہ اب یہ بالکل جو ہے وہ چیزوں کو سمجھ رہا ہے اور بیس بالکل مضبوط ہو چکی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اس کو کمپلیکس کنسیپٹ سمجھائے جائیں گے، تو اس صورت میں یہ کہ بچہ بہتر پڑھ پائے گا. تو اس صورت میں جب پیرنٹس کوشش کرتے ہیں، کوئی ٹیوٹر رکھ دیتے ہیں اچھا، یا کسی دوسرے اسکول میں چینج کر دیتے ہیں، تو سب سے پہلے جو ہے اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اس کے بیسک کنسیپٹس پہ توجہ دی جائے. جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو اس کے بعد بہتر پڑھائی، اچھی پڑھائی جو ہے وہ کام کر سکے گی. بعض اوقات طالب علموں کی فزیکل ہیلتھ جو ہے وہ بھی ہوتی ہے کہ بعض بچے ہیں ان کی جو آئی سائٹ ہے وہ ویک ہے یا ان کو تھوڑا اونچا سنتا ہے، مطلب وہ اس قسم کے نہیں ہیں کہ ان کو اسپیشل اسکول میں بھیجا جائے، لیکن یہ کہ تھوڑا بہت آئی سائٹ کا ویک ہونا یا تھوڑا بہت اونچا سننا، یہ وہ جنرل اسکول میں بھی بچے ٹریٹ ہو سکتے ہیں. تو اس صورت میں پیرنٹس جو ہیں وہ ٹیچر کو بتائیں کہ ہمارے بچے کی تھوڑا آئی سائٹ ایشو ہے، اس نے گلاسز لگائے ہوئے ہیں. تو اس صورت میں یہ کہ پھر بھی اس کو دیکھنے میں تھوڑا ایشو ہو رہا ہوتا ہے تو ٹیچر اس کو آگے بٹھا دے. جن کو سننے کا مسئلہ ہے انہیں بھی ایسی جگہ بٹھایا جائے کہ وہ بچے جو ہیں وہ گفتگو کو یا ٹیچر کی جو لیسن ہے یا لیکچر ہے اس کو بہتر طریقے سے سن سکیں. تو اس صورت میں جب وہ بہتر طریقے سے سن سکیں گے تو اس صورت میں ان کی لرننگ بہتر ہوگی. ان کے فزیکل ایشو بعض اوقات لرننگ یعنی سیکھنے کے عمل میں رکاوٹ ڈال رہے ہوتے ہیں. فزیکل ایشو میں یہ بھی آ جاتا ہے بعض اوقات ایک فرد بیمار ہے یا اس کو کچھ اسٹوڈنٹس بیمار ہیں کہ ان کو موسٹلی جو ہے وہ فیور رہ رہا ہے یا کسی وجہ سے جو ہے کوئی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے ان کی، تو اس صورت میں ٹیچر کے علم میں ہونا چاہیے، ٹیچر کو بتایا جائے، کیونکہ ٹیچر اس بات پہ ناراض ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہتر سے بہتر پڑھا رہے ہیں لیکن اسٹوڈنٹ پک نہیں کر رہا. لیکن جب یہ چیزیں ٹیچر کے علم میں ہوں گی کہ ایک بچہ جو ہے اس کی کوئی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے یا اس کا تھوڑا سا کوئی ہیلتھ ایشو ہے جو کہ کچھ دنوں میں انشاءاللہ سالو ہو جائے گا، تو اس صورت میں یہ کہ وہ اس کو پھر اسی انداز میں جو ہے وہ ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ چیزوں کو ریوائز بھی بعد میں کر دیتا ہے یا کر دیتی ہے. لیکن یہ کہ یہ فزیکل ایشو جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے اور معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ ٹیچنگ میتھڈ اسی وقت اثر کرتا ہے یا بہتر لرننگ تبھی اثر کرتی ہے جب ایک اسٹوڈنٹ کا مائنڈ بھی اس چیز کو سیکھنے کے لیے IQ لیول کے لحاظ سے بھی تیار ہو،
اس کے بیسک نالج یا اس کی بیس کی جو پوائنٹس ہیں یا کنسیپٹس ہیں وہ بھی کلیئر ہوں، وہ فزیکلی جو ہے وہ بھی بالکل صحیح ہو، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کلاس میں جو ہے وہ اس کی جو انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہے، کسی سبجیکٹ کو سمجھنے کا لیول ہے، وہ بھی اتنا ہی ہونا چاہیے جس طرح ٹیچر پڑھا رہا ہے۔ اس میں ایک اور فیکٹر آ جاتا ہے، وہ آ جاتا ہے طالب علموں کا سوشلی سیٹ ہونا کلاس میں، یعنی سوشل رسپانس انہیں کیا ملتا ہے۔ بعض اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے کلاس میں کلاس فیلوز کے ساتھ جو ہیں وہ ایڈجسٹ نہیں کر پاتے اور وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے۔ بعض اوقات اس میں ٹیچنگ کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا، ٹیچر بھی اچھا پڑھا رہے ہوتے ہیں، کلاس کی انوائرمنٹ بھی صحیح ہوتی ہے، ان کا IQ لیول بھی صحیح ہے، لیکن بعض اوقات کلاس میں بعض بچوں کی وجہ سے وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے وہ اپنی پڑھائی پر جو ہے وہ فوکس نہیں کر پا رہے ہوتے۔ تو اس صورت میں یہ کہ ٹیچر اور پیرنٹس مل کر اس مسئلے پر غور کریں اور جس حد تک ہو سکے کلاس میں اس مسئلے کو ریزالو کریں کہ دوسرے بچے جو ہیں وہ کسی بھی بچے کی جو ان کی پرسنالٹی ہے اس کے اوپر اس طرح اثر انداز نہ ہوں کہ ان کا ٹیچنگ لرننگ کا پروسیس افیکٹ ہو جائے۔ اور اس صورت میں اگر بچہ جو ہے وہ اس چیز سے اوور کم نہیں کر پاتا اس کلاس میں، تو اس کی کلاس بھی چینج کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ٹیچر کی پرسنالٹی، یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ عموماً اسکول ایج کے بچے تو اس چیز کو بہت زیادہ جو ہے وہ ان کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ کالج اور یونیورسٹی میں بھی یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں کہ ٹیچر بہت اچھا پڑھاتا ہے، ٹیچر کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس سے انسپائر ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ ایکسپریسو ہے، تو اس صورت میں خود بخود جو ہے طالب علموں کی پڑھائی کا سلسلہ جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اور وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ٹیچر اچھا نہیں پڑھاتا، اس کی پرسنالٹی ان کو امپریسو نہیں لگتی، انہیں لگتا ہے کہ کلاس میں جو ہے اس کا جو ڈیلنگ ہے ہمارے ساتھ یا اس کا جو ریلیشن شپ ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بہتر نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ کہ وہ پڑھائی سے زیادہ اس بات پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے کوئی غلطی ہو جائے یا ٹیچر ناراض ہو جائے یا کسی بات پہ انہیں ڈانٹ پڑ جائے۔ تو اس صورت میں یہ کہ ٹیچر کی پرسنالٹی، اس کا پڑھانے کا طریقہ، اس کا کلاس روم کو کنٹرول کرنے کا طریقہ، بچوں کو ڈیل کرنے کا طریقہ، یہ سب بھی جو ہیں وہ بچوں کی لرننگ پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور جتنا بہتر ایک ٹیچر جو ہے وہ طالب علموں کے لیے کوشش کرتا ہے، کوشش کا مطلب یہ کہ ان کی IQ لیول تک پہنچتا ہے، ان کے جو ہے وہ ان کی IQ لیول کے مطابق ٹیچنگ میتھڈ اختیار کرتا ہے، ان کو کلاس میں اس طرح کمفرٹیبل رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ کوئی بھی طالب علم کی ٹیچنگ لرننگ کسی دوسرے کی وجہ سے متاثر نہ ہو سکے۔ تمام بچوں کو اہمیت دیتا ہے، ان کے فزیکل یعنی ہیلتھ کے ایشوز بھی سامنے رکھ کر، اور ایموشنل ایشوز۔ اچھا، ایموشنل ایشو میں ایک یہ چیز آ جاتی ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ طالب علموں سے اتنا کلوز ضرور ہو کہ طالب علموں کے لیے کبھی کوئی خوشی کا ایونٹ ہے یا کبھی کوئی سیڈ ایونٹ ہے، اس کی وجہ سے بھی ایموشنلی امبیلنس ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں بھی ان کی پڑھائی کا سلسلہ متاثر ہو سکتا ہے۔ تو ٹیچر کو پتہ ہو، وہ بار بار یہ نہ کہے کہ آپ یہ کام کیوں نہیں کر کے لاتے، آپ لیزی ہو گئے ہیں۔ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ کس سٹیج پر ہے، یا تو گھر میں یا بہت زیادہ کلوز اس کے بہت زیادہ کوئی اس قسم کا ایونٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ ایموشنلی ڈسٹرب ہوا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ طالب علم کو خود سے بھی کوشش کرے کہ وہ ایک نارمل سٹیج پر ہے، دوسرا یہ کہ اس کو ٹائم دے کہ وہ تھوڑا سا ٹائم لے اور وہ ایک نارمل سٹیج پر آ سکے۔ اسی طرح بعض اوقات طالب علم جو ہے ان کے یہاں کوئی ایونٹ ہے جس میں وہ بہت خوش ہیں، تو اس میں یہ کہ کم از کم 1 ویک کے لیے ضرور ان کو ٹائم دیں کہ وہ اگر اس ایونٹ کو سیلیبریٹ کر لیں، اور اس کے بعد ان کو کوشش کریں کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ اپنی اسٹڈیز کی طرف اس طرح ہی آ جائیں۔ تو یہ چیزیں بھی ایموشنل جو اسٹیٹ ہے بچوں کی، اس کو بھی جو ہے وہ ٹیچر کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور لاسٹ میں آ جاتی ہے انوائرمنٹ۔ انوائرمنٹ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اگر اسکول، کالج یا یونیورسٹی کی انوائرمنٹ فرینڈلی ہے، ایکسپریسو ہے، اسٹوڈنٹس کو اپیل کرتی ہے، وہاں پہ آنے سے وہ اپنے آپ کو ہیلتھی اور فریش محسوس کرتے ہیں، اور وہاں پہ ان کی ٹیچنگ لرننگ کے جو آؤٹ کم ہیں جو وہ پورا کرنا چاہتے تھے وہ پورے ہو رہے ہیں، اور انہیں امید ہے کہ وہ اپنے ٹارگٹ پورے کر لیں گے، تو اس صورت میں یہ کہ ان کی لرننگ بہت اچھی ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن اگر وائس ورسا ہے، یعنی ان کو کوئی اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں کوئی گول نہیں نظر آتا، انہیں نہیں لگتا کہ پڑھنے کے بعد وہ اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کر پائیں گے، انہیں نہیں لگتا کہ وہ جو پڑھ رہے ہیں اس پڑھائی میں جو ہے وہ ان کو بہتر چیزیں جو ہیں وہ گین کر رہے ہیں، ان کے پاس فرینڈلی انوائرمنٹ نہیں ہے، اور وہ نہیں سمجھتے کہ ان کی ٹیچنگ جو ہے وہ اچھی ہو رہی ہے، تو اس صورت میں یہ کہ جب وہ مینٹلی سیٹسفائیڈ ہی نہیں ہے اس انوائرمنٹ میں جو اسکول، کالج یا یونیورسٹی کی ہوتی ہے، تو اس صورت میں لامحالہ جو پڑھائی کا سلسلہ ہے، جو ٹیچنگ لرننگ کا پروسیس ہے، وہ افیکٹ ہوگا۔
ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये स्टेप वाइज, यानी स्कूल में बहुत ज़्यादा इनको तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और वहाँ पे टीचर की सपोर्ट जो है वो उन्हें ज़्यादा चाहिए होती है। जो स्टूडेंट्स बड़ा होता जाता है, यूनिवर्सिटी में चला गया या कॉलेज में है या यूनिवर्सिटी में है, तो उस सूरत में भी बिल्कुल ये तमाम चीज़ों को टीचर को मद्देनज़र रखना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये कि वो तालिब इल्म को भी एहसास दिला सकते हैं कि अगर आपका कोई फ़िज़िकल इशू है तो कोशिश करें कि आप अगर बीमार हैं या आप जो है वो अक्सर आपको बुखार रह रहा है, तो उस सूरत में ख़ुद भी कोशिश करें कि ऐसी खाने से अवॉइड करें, इस किस्म की केयर करें कि आप जो है वो सेहतमंद रह सकें। इसी तरह इमोशनल इश्यूज़ हैं या मतलब इस किस्म के इश्यूज़ हैं जो कि उनके IQ लेवल से रेलेवेंट हैं, तो उसमें टीचर उन्हें समझा भी सकता है और समझा के जो है वो टीचिंग मेथड के मुताबिक समझा के उनको जो है उनके IQ लेवल को समझने की कोशिश करना, स्टूडेंट खुद भी जो है वो अपनी एफ़र्ट कर सकें, इंटेंशन ले सकें और चीज़ को बेहतर पढ़ सकें। तो यहाँ पर एडवाइस भी साथ साथ चल रही होती है जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। लेकिन स्कूल में चूँकि बच्चे छोटे हैं तो उस सूरत में एडवाइस के साथ साथ बच्चों को केयर और टीचर की ज़्यादा तवज्जो की भी ज़रूरत होती है। थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का, आपकी तवज्जो का और उन तमाम कमेंट्स का जो आप मुझे फ़ीडबैक की सूरत में देते हैं, और इसी फीडबैक की वजह से जो है मैं बेहतर से बेहतर जो है वो आपके लिए मटेरियल अरेंज कर सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच।